کوئی بھی ایسی چیز گھر میں ہوتی جس سے اللہ کی ناراضگی ہو رہی ہوتی تو آپ فوراً گھر میں اس کا سد باب اور اس پر انکار اور اس پر نکیر فرمایا کرتے تھے. عائشہ اس لیے کہ گھر خدا نہ خواستہ ایک سر کی آنکھیں ہو نا، سر کی آنکھیں، اور سر کی آنکھوں سے اگر آپ اپنے گھر میں آدمی کسی اژدہا کو دیکھے، بچھو کو دیکھے، سانپ کو دیکھے تو کیا کرتا ہے؟ پلنگ پہ بیٹھے کھاتا سوتا رہتا ہے، دسترخوان میں بیٹھے کھانا کھاتا رہتا ہے نا. بھائی نقصان دہ چیز آ گئی میرے گھر میں، جب تک اپنے بچے بچیوں کو اور اپنے گھر کو اس اژدہا سے، اس موذی چیز سے نہیں بچا لیتا، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اسے بھوک لگتی ہے. اللہ ایمان کی زندگی دے دے تو گناہ کو اژدہے سے زیادہ خطرناک سمجھتا ہے، سانپ بچھو سے زیادہ خطرناک سمجھتا ہے. تو ایک سمجھدار آدمی اپنے گھر میں گناہوں کو کہاں برداشت کر سکتا ہے؟ عائشہ فرمانے لگی ایک مرتبہ ایسا ہوا آپ گھر میں داخل ہوئے تو ایک پردہ لٹکا ہوا تھا، میری نظر نہیں پڑی اس پہ، میری نظر نہیں پڑی. اس میں کسی جاندار کی تصویر تھی. پھولوں کی تصویر ہو کوئی بات نہیں، عمارتوں کی تصویر ہو کوئی بات نہیں، سمندروں دریاؤں کی تصویر ہو کوئی بات نہیں، پھول بوٹے ہو کوئی بات نہیں، جاندار کی تصویر تھی. تو عائشہ فرمانے لگی کہ فتلون وجہ، اللہ کے نبی کا چہرہ کا رنگ بدل گیا، نظراس غصے میں آ گیا اور اس کپڑے کو لیا اور اسے پھاڑ دیا. فہتکہ، اسے پھاڑ دیا. اور پھر فرمانے لگے ان من اشد الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن جنہیں سب سے زیادہ عذاب ہوگا وہ انہی لوگوں کو ہوگا جو اس انداز کی تصویریں بناتے ہیں. سب سے سخت عذاب انہیں کو. دیواروں پہ تصویریں، بس اوقات کمرہ ہے اور وہاں جاندار کی تصویر لٹکی ہوئی ہے. یہ ایسا گناہ بے لذت ہے، مزہ بھی کوئی نہیں، لیکن اس گھر میں اللہ کا فرشتہ بھی کوئی نہیں آتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ وعید بھی ہے. ایک نادان آدمی بس اوقات نبی کی باتوں کا مذاق اڑانے لگا. حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اچھا پھر تصویر ہے تو پھر فرشتہ بھی نہیں آئے گا تو میری روح بھی قبض نہیں ہوگی، روح بھی قبض نہیں ہوگی. کتا ہو ہاں اور تصویر ہو تو پھر فرشتہ بھی نہیں آئے گا، روح بھی قبض نہیں ہوگی اس گھر میں. حضرت فرمانے لگے کتا ہے نا، فرشتہ تو آئے گا، پہلے وہی فرشتہ آئے گا جو کتے کی روح قبض کرے گا وہ تیری بھی کر لے گا. تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور گناہ بے لذت ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھروں میں گناہوں کو رہنے نہیں دیتے تھے. اس پہ نکیر، اس پہ ان کی تربیت، اس سے ان کی ذہن سازی. اب گھروں میں بڑوں کی طرف سے گناہوں پہ روک ٹوک نہیں رہا. نتیجہ کیا نکلا کہ آہستہ آہستہ گھروں میں چھوٹوں میں گناہوں میں وہ جرت ہو رہی ہے کہ اگر آپ 30-40 سال پہلے تو اس کا تصور بھی نہیں تھا. روک ٹوک نہیں رہی نا. پہلے بڑوں کا خیال ہوتا تھا، عظمت ہوتی تھی، کوئی ڈر ہوتا تھا نہیں، ابا ہے اماں ہے، چپ کے اندھیرے میں آؤٹ میں کچھ غلطی کر بھی لیتے تو شرمندگی ہوتی تھی. اور اب تو بڑوں کے سامنے اماں کے پہلو میں بیٹی بیٹھ کر کیا دیکھ رہی ہے، اور ابو کے باپ کے نظر میں بیٹا ٹی وی کے اسکرین پہ کیسے نقشہ دیکھ رہا ہے. اس لیے کہ گناہوں کا یہ سلو پوائزن ایسا پلا دیا گیا کہ اب یہ گندگی نہ رہی، یہ زندگی کا حصہ بن گئی، زندگی کا حصہ بن گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں گناہوں کو نہیں برداشت کرتے. اور کیسے برداشت کرتے؟ اللہ نے کہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ گناہوں کا نام ہے، گناہوں کا نام ہے، اس سے انہیں بچاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے گھر والوں کی تربیت فرماتے تھے. تو اسلام میں اس صحبت کا بڑی اہمیت ہے. صحبت میں اہم چیز ہے نظر، جس سے شخصیت بنتی ہے، انسان بنتا ہے، اثر لیتا ہے.
کیا دیکھ رہا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے گھروں میں ہوتے ہیں، اپنی ماں کو نماز پڑھتے پڑھتے جب مسلسل دیکھتے تو وہ بھی اماں کی طرح نماز پڑھنے لگتے، تو نظر کا اثر پڑا اور ان کے پورے جسم پہ اس کا اثر آنے لگ گیا، وہی کرنے لگا جو اس نے اپنی اماں کو دیکھا، وہی کرنے لگا۔ تو جیسے اماں کو نماز پڑھتے پڑھتے دیکھا اور وہ اس کے جسم پہ اس کے اثرات آنے لگے، اور اسی طرح اگر کسی کے بچے ٹی وی کی اسکرین پہ ناچنا دیکھیں گے تو وہ بھی اس کے جسم پہ اثرات ہوں۔ جو تصویر ان کی نظر پہ گزرے گی، جتنی فحش اور گندگی وہ دیکھے گا، اس کا اثر اس کے جسم پہ آئے گا۔ اور اللہ نہ کرے کہ ایک زندگی کا بڑا موسم غلط لٹریچر دیکھتا رہا، غلط نظریات میں بیٹھتا رہا، غلط ٹیچر کی صحبت میں بیٹھتا رہا، غلط دانشگاہ کے ماحول میں بیٹھا رہا، تو بتائیے اس کا اس کی زندگی پہ اثر نہیں ہوگا؟ تو اگر اس صحبت میں، اس غلط صحبت میں اور غلط مجلس میں اور غلط دوستوں میں اگر نظر کے ساتھ ساتھ سامنے والے کی اس کے دل میں محبت بھی آ گئی، عظمت بھی آ گئی، تو پھر تو اس کی زندگی میں یہ بہہ جائے گا۔ غلط لٹریچر ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، لیکن جس کا لٹریچر پڑھ رہا ہے اس کی عظمت اس کے دل میں، یہ اس سے بڑا متاثر ہے، اس سے بڑا مرعوب ہے، اس کی تحریر اس کی زندگی پہ اثر انداز ہو جائے گی۔ سامنے والا جس کا یہ منظر اسکرین پہ دیکھ رہا ہے، اس کی عظمت اس کے دل میں ہے، اس کی بڑائی اس کے دل میں ہے، تو اس کا فیشن اس کی زندگی پہ اثر کرے گا، اس کے حرکات و سکنات اس کی زندگی پہ اثر انداز ہوں گے۔ جو وہ کر رہا ہوگا یہ کر رہا ہوگا۔ بچے ہیں جب کسی کھلاڑی کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے دل میں اس کھلاڑی کی وقت ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے، تو آہستہ آہستہ ان کی کیپ ان کے سر پہ آ جاتی ہے، اس کی شرٹ ان کے جسم پہ آ جاتی ہے، اس کی پینٹ اس کے جسم پہ آ جاتی ہے، یہ ان جیسے بال بنانے لگتا ہے، ان جیسی حیت بنانے لگتا ہے۔ نظر نے اثر کیا اور پورا جسم اس کا اثر لینے لگ گیا۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ اچھے دیکھ رہا ہے، برے دیکھ رہا ہے، اچھوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، بروں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اچھا لٹریچر پڑھ رہا ہے، غلط لٹریچر بیٹھ رہا ہے۔ جو یہ زندگی کا حصہ جیسی صحبت میں گزار رہا ہے اس کے اثرات منتقل ہو۔ ماں باپ نمازی، حاجی روزے دار، شریف گھرانہ، لیکن اولاد کہاں اٹھتی بیٹھتی ہے، کیا دیکھتی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے کیا مناظر گزرتے ہیں، کیا لٹریچر پڑھتی ہے، کیا مناظر صبح شام وہ دیکھتی ہے، تو کیا اس کے اثرات نہیں ہوں گے؟ حالانکہ دیکھتے بھی ہیں اثرات۔ بچہ ماں کی نقل کرتا ہے، بچہ ماں کی زبان بولتا ہے، بچہ ماں کی زبان بولتا ہے، بچہ ماں کی نقل کرتا ہے۔ جب اس لاشعوری ماحول کے اندر اتنا اثر لے رہا ہے اپنی آنکھوں سے، اور جب شعور آ جائے گا تو بتائیے پھر ان آنکھوں سے کتنا اثر لے گا؟ تو شخصیت کا بننا اور بگڑنا آنکھ سے ہے۔ شخصیت کا بننا اور بگڑنا صحبت سے ہے، اچھی صحبت یا بری صحبت۔
اللہ نے ہم پر کرم کیا، اس نے ہمیں ایمان کی دولت بخش۔ کفر سے ایمان میں آنا کوئی آسان کام ہے۔ ہماری جماعت تھی سوات میں، ایک نوجوان سے بات ہوئی تو سنتا رہا، پھر کہنے لگا معاف کیجئے میں ہندو ہوں، مجھے پتہ ہے میرا مذہب کچھ نہیں ہے، پتھر کی پوجا ہے، اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے 70 رشتے توڑنے پڑیں گے اور میں اکیلی جان ہو جاؤں گا اور کوئی مسلمان مجھے سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو مجھے پتہ ہے میں غلط ہوں، میں بندھن میں جکڑا ہوں، تو اللہ نے ہم پہ کرم کیا، ہمیں بڑے امتحان میں نہیں ڈالا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ آگے آسان ہے مسئلہ، چند عبادات ہیں، کوئی زیادہ تو نہیں ہے، 5 وقت نماز ہے، کیا مشکل ہے؟ 1 لوٹا پانی 10 منٹ چاہیے نماز کے لیے، روزہ سال کے بعد ہے، اس میں بیمار کو گنجائش ہے، مسافر کو گنجائش ہے، حج اور زکوٰۃ مالدار کے لیے، غریب کے لیے نہیں ہے۔ یعنی کتنا آسان کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی کو، اور باقی زندگی میں جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے اس میں 2-3 باتیں بتاتا ہوں، میں کر لوں، آپ کر لیں، یہ مستورات کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہم کنار کر دیں۔ میرے نبی نے کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، عبادات، اخلاق۔ اخلاق کا چیپٹر بڑا بھی ہے، مشکل بھی ہے، عبادات کا چیپٹر چھوٹا بھی ہے، آسان بھی ہے۔ اور عبادات اللہ کے فضل، آپ لوگ سارے نماز کے لیے کہاں سے وہ مستور آدمی، آپ بھی ماشاءاللہ مسجد تنگ پڑ گئی ہے۔ جو دین آئے معاشرے میں، جو دین پھیلے گا وہ عبادت سے نہیں پھیلے گا، ہماری نماز سے نہیں، ہمارے روزے سے نہیں۔ نماز مسجد میں، روزہ اندر، زکوٰۃ ایمان والے کو، حج بیت اللہ میں، اسلام کہاں سے پھیلے گا؟ دین کے پھیلنے کا جو سبب بڑا ہے وہ اللہ کی طرف بلانے کے ساتھ نبی والے اخلاق، نبی والی معاشرت، نبی والا حسن سلوک، یہ دلوں کو کھینچے گا۔ 21 برس قتل کے منصوبے بنانے والوں کو کہنا جاؤ معاف کیا آسان، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ معاف کیا۔ اور میرے نبی والے اخلاق ایک لمبا چیپٹر ہے، لیکن اس کو میں اگر مختصر کر کے بتاؤں تو پہلی چیز یہ زبان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، معاذ میں تمہیں اس سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی ما ہوا، کیا ہے؟ تو مجھے دیکھو سارے، آپ نے اسے زبان نکالی، یوں پکڑا اور فرمایا کف ھذا، معاذ اس زبان کو قابو میں رکھ۔ 90% انسانی اخلاق زبان سے جڑے ہوئے ہیں، گھروں کو، دلوں کو، رشتوں کو جوڑنے والی یہ زبان ہے، گھروں کو، رشتوں کو، قوموں کو توڑنے والی بھی یہ زبان ہے۔ ایک میٹھا بول دل خرید لیتا ہے اور ایک کڑوا بول سمندر کی کڑواہٹ سے بڑھ جاتا۔ میرے رب کی قسم، میٹھے بول کی مٹھاس پوری دنیا کے شہد کے ذخیروں سے زیادہ ہے، اور کڑوے بول کی کڑواہٹ 7 سمندر کی کڑواہٹ سے زیادہ ہے۔ اور میں یہ درد سے کہتا ہوں، نمازی ڈھونڈنے نکلو کروڑوں ملیں گے، روزے والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، حج والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، زکوٰۃ والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، علم والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، خانقاہوں والے ڈھونڈو کروڑوں ملیں گے، اخلاق والے ڈھونڈو، پھر جوتیاں چٹخا کے تھک ہار کے لوٹو گے، کوئی اخلاق والا ملے گا نہیں، جسے زبان پہ قابو ہو، جو غصے کو پی سکتا ہو، جو اگلے کی سہ جائے، جسے جھکنا آتا ہو، جسے معاف کرنا آتا ہو، جس میں سچائی ہو، جس میں سخاوت ہو، جس میں دیانتداری ہو۔ دنیا پھر لی، زندگی گزر گئی، قبر کنارے پہنچ گئے، ہر صفت کی امت میں شان دیکھی ہے، اخلاق کی کمی دیکھی، بہت کمی دیکھی۔
کراچی سے کسی نے پوچھا ہے کہ کیا صحابہ کرام کو کافر کہنے والا کافر ہے؟ یہ سوال بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے. دیکھیے، پہلے اس سوال کے جواب میں ایک بات یہ سمجھیں کہ کفر کہتے کس کو ہیں؟ کفر کہتے ہیں اللہ کا انکار. اصل میں اللہ کے انکار کو کفر کہا جاتا ہے. رسول کے انکار کو بھی کفر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل بہت وضاحت سے نازل کیے ہیں. تو اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں رسول کو نہیں مانتا، تو وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے. کیونکہ اگر وہ اللہ کو مانے گا، اس کائنات کو بنانے والے کو مانے گا، تو اس کائنات کے بنانے والے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے اتنے دلائل قائم کر دیے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کو اللہ کا رسول نہ مانے. تو ہم یہ کہیں گے کہ جو رسول کی رسالت کا انکار کر رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ کا بھی انکار کر رہا ہے. جیسے کوئی شخص ابا کو کہے کہ میں آپ کو تو ابا مانتا ہوں، اور ابا کہہ رہے ہیں کہ تو بھی میرا بیٹا، وہ بھی میرا بیٹا، وہ بھی میرا بیٹا. آپ کہتے نہیں میں ان کو آپ کا بیٹا نہیں مانتا. تو یہ ظاہر ہے یعنی باپ کو آپ نے جھوٹا قرار دے دیا نا. تو جو یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو گویا وہ اللہ کو معاذ اللہ جھوٹا قرار دے رہے ہیں. تو ایسا ماننا نہ ماننا برابر ہے. جیسے جو مشرک ہیں، جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے ہیں، وہ مانتے تو وہ بھی اللہ کو ہیں، لیکن اللہ ان کے دعوے کو نہیں مانتا. اس لیے کہ جب وہ اللہ کو اگر مانتے ہیں تو حقیقی معنوں میں ماننا چاہیے، اللہ کو سچا بھی ماننا چاہیے، اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تو صرف نام کا ماننا کافی نہیں ہے، حقیقت میں ماننا ضروری ہے. تو یہاں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کی کسی آیت کو بھی جھٹلاتا ہے تو وہ ایک آیت کو جھٹلانا پورے قرآن کو جھٹلانا، اور پورے قرآن کو جھٹلانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلانا ہے، اور رسالت کو جھٹلانا اللہ کو جھٹلانا ہے. مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے یہ قرآن کو میں نہیں مانتا، تو ظاہر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے نا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انکار کر رہا ہے تو وہ رسالت کا منکر ہے، چاہے وہ زبان سے کہے یا نہ کہے. تو قرآن کو اگر کوئی انکار کر دے تو وہ رسول کا انکار ہے، رسول کا انکار اللہ کا انکار ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ. جو ایمان لانے والے لوگ ہیں حقیقت میں یہ وہ ہیں جو اللہ رسول میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. وہ اللہ پہ بھی ایمان لاتے ہیں، سارے رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، کیونکہ جو اس ایمان میں فرق کرے گا تو اللہ کو اس کا ایمان قبول نہیں ہے پھر. تو جیسے قرآن کا انکار یہ رسول کا انکار، تو پورے قرآن کا انکار بھی رسول کا انکار، قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار بھی پورے قرآن کے انکار کے مترادف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر آیت کو تواتر کے ساتھ محفوظ کیا ہے. پھر قرآن کی آیت کے انکار کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ آیت ہے ہی نہیں، اور ایک طریقہ یہ کہ آپ اس آیت کا ایسا مفہوم بیان کریں جو بالکل واضح طور پر غلط مفہوم ہو. تو اس میں بھی بزبان حال حقیقت میں آپ اس آیت کا انکار ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے صحابہ کرام کی فضیلت قرآن کی واضح نصوص سے ثابت ہے. بالکل ایسی نصوص ہیں جو بالکل بے غبار ہیں، جن میں خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اس وقت کو یاد کرو اے ایمان والو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے تو اللہ اس وقت آپ کی مدد کر چکا ہے جب دونوں غار میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، ہم اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور پوری امت کا اجماع ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب اگر کوئی شخص حضرت ابو بکر کے صحابی ہونے کا انکار کرے اور وہ 100 دفعہ وہ معاذ اللہ آپ کو منافق کہے یا آپ کو کچھ اور الزامات لگائے، کیونکہ منافق صحابی نہیں ہو سکتے. صحابی اور منافق یہ ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں. منافق اسلام دشمن کو کہتے ہیں، صحابی اسلام دوست کو کہتے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. تو اب کوئی اگر کہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت، وہ معاذ اللہ منافق، مجھے تو یہ لفظ بولتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے، پتہ نہیں لوگوں کیسے اتنی جرت بدبخت لوگ کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب وہ اس آیت کا انکار کر رہا ہے. وہ 100 دفعہ کہے میں قرآن کو مانتا ہوں، میں قرآن کو آنکھوں سے لگاتا ہوں، تو بھائی آپ کے اس ڈرامے بازی کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ جب ان کو آپ نے غلط قرار دیا یا نفاق کا آپ نے ان پہ فتویٰ لگایا تو آپ نے اس آیت کا واضح لفظوں میں انکار کر دیا.
اسی طرح امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پورا قرآن مجید کا رکوع نازل ہوا، سورہ نور کا دوسرا رکوع پورا اس پہ نازل ہوا جس میں امی عائشہ کی پاک دامنی کو بیان کیا گیا۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے امی عائشہ پہ معاذ اللہ نقل کفر بدکاری کی تہمت لگاتا ہے، سورہ نور کی ایک آیت نہیں بلکہ پورے ایک رکوع کا وہ انکار کر رہا ہے، پھر وہ 100 دفعہ کہے کہ یہ میں اس رکوع کو مانتا ہوں لیکن اس سے یہ مراد نہیں وہ مراد ہے۔ بھائی ساری دنیا کو پتہ ہے، پوری امت کا اجماع ہے، تمام مفسرین اس پر جو ہے سب کا اجماع ہو چکا ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہیں کہ اس سے مراد سوائے امی عائشہ کے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پہ اگر کوئی شخص تہمت لگاتا ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تو وہ اسلام سے بالکل خارج ہے۔ تو یاد رکھیں جن صحابہ کا نام لے کر قرآن و سنت میں یا اشارہ کر کے واضح اشاروں کے ساتھ جن کو بیان کیا گیا، ان صحابی میں سے کسی کو بھی اگر کوئی شخص کفر کا فتویٰ لگاتا ہے یا منافق کہتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ صحابی کے انکار سے در حقیقت قرآن کا منکر ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی ایسے صحابی کا انکار کرتا ہے جو مشہور و معروف نہ ہو، جس میں عوام کو کنفیوژن میں ڈالنا باطل کے لیے ممکن ہو، جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں واضح نصوص نہ ملتی ہوں، مثال کے طور پر جیسے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ بعض شخصیات کا نام ذکر کرتے ہیں کہ بھئی بعض لوگوں نے کہا کہ یہ صحابی تھے، بعض نے کہا یہ صحابی نہیں تھے، تو کیونکہ ان کے بارے میں علماء ہی کا اختلاف ہے، بعض ایسی شخصیات ہیں کہ ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی یا نہیں کی، تو ایسے صحابی کے صحابی ہونے کا انکار کر دینے سے کفر بھی لازم نہیں آتا، گمراہی بھی لازم نہیں آتی، بشرطے کہ یہ انکار کسی دلیل کی بیس پر ہو، ہٹ دھرمی اور ضد کی بیس پہ نہ ہو، اس لیے نہ ہو کہ آپ کو ان سے ذاتی بغض ہے، ذاتی نفرت ہے۔ تو یہ خوب اصولی طور پر یاد رکھیں کہ امت کا صحابی کے بارے میں اجماعی عقیدہ یہی ہے کہ جس کو بھی صحابی مان لیا تو ان کا احترام کرنا بھی واجب، ان کے ساتھ محبت بھی واجب، کیونکہ قرآن مجید میں واضح نصوص ہیں اس بارے میں۔ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ نے ان کی صفات بیان کی اور آپس میں رحم دل ہیں اور دشمنوں پر بہت سخت ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے مخاطب جب تم ان کو دیکھو گے تو رکوع اور سجدے ہی میں دیکھو گے، یہ تو ان کی ظاہری حالت ہے، اور ان کی جو دل کی کنڈیشن ہے وہ اللہ بیان کرتا ہے۔ دیکھیں منافق بھی رکوع اور سجود کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ منافق نہیں ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے رکوع اور سجود سے مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ یہ سورہ فتح کی آخری رکوع کی میں ترجمہ کر رہا ہوں لفظ بلفظ۔ تو اتنی واضح طور پر اللہ نے صحابہ کے بارے میں بیان کر دیا کہ یہ منافق نہیں ہے، تو بلکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے رکوع اور سجدہ کیا کرتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ جو صحابہ کو منافق کہے گا اور کہے گا سوائے 4 5 6 اور 8 10 کے علاوہ باقی سارے معاذ اللہ منافق تھے، تو قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے، تو اس لیے اس کے کفر میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اور ہاں کسی کا منافق ہونا واضح دلائل سے ثابت ہو جائے، جیسے عبداللہ بن ابی کا منافق ہونا صحیح احادیث سے ثابت ہے، تو ایسے شخص کو منافق کہنے سے کافر نہیں ہوتا، کیونکہ جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہے۔ اچھا یہاں ایک ہٹ دھرمی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ صحابی کے مفہومی کو چینج کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو صحابی کو کافر کہنے والے کو کافر سمجھتے ہیں، لیکن صحابی کی ڈیفینیشن انہوں نے خود سے بنا لی ہے کہ فلاں 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 تو صحابی ہیں، فلاں 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 صحابی نہیں ہیں، تو یہ بھی ضد اور ہٹ دھرمی ہے۔ تو صحابی وہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ساتھ صحابہ والا سلوک کیا، صحابی وہ جن پر امت کا اجماع ہے اہل سنت والجماعت کا کہ یہ صحابی ہیں۔ تو آپ نے اپنے مسلک کے لحاظ سے خود سے یہ کسوٹی اپنے ہاتھ میں لے کے لوگوں کو صحابی اور غیر صحابی قرار دینا شروع کر دیا، اس کا شرعی اعتبار نہیں ہے۔ اور صحابی کو جو لغوی ڈیفینیشن ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، یہ صحابی کا لفظ صحبت سے نکلا ہے، جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، جب تک دو ٹوک دلائل کے ساتھ اس کا منافق ہونا ثابت نہیں ہوتا اس کو صحابی ہی کہا جائے گا۔ اور یاد رکھیں کسی بدعملی کی وجہ سے کسی کو صحابی کی فہرست سے نہیں نکالا جا سکتا، کیونکہ صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے ہی نہیں کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، غلطی ہونے کے باوجود وہ صحابی ہیں، اور ان سے اچھا گمان رکھنا اور ان سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ کسی غلطی کی بیس پر کسی کو اسلام سے خارج کر دینا، اس کے بارے میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا تو یہ کفر کا جملہ دونوں میں سے ایک کی طرف جائے گا، وہ نہیں ہوگا تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بڑا حساس مسئلہ ہے۔ ہماری رائے جو امت کی اجماعی رائے ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی صحابی کو کافر کہنے سے انسان خود کافر ہو جاتا ہے۔ اور
بعض تو ایسے صحابہ ہیں جن نے اہل بیت نے ان کے صحابی ہونے کی گواہی دی ہے. آج بہت زیادہ طعن و تشنیع کی جاتی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ان کو صحابی کی فہرست سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان سے کسی نے فرمایا کہ حضرت معاویہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں. تو ایک روایت میں آپ نے فرمایا دعہ فإنہ فقیہ، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، وہ فقیہ ہیں. اور ایک روایت میں فرمایا کہ انہ قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی کی صحبت اٹھائی ہے. تو صحبت اٹھانے والے ہی کو تو صحابی کہتے ہیں. تو خود اہل بیت اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت معاویہ صحابی بھی ہیں، اور عام صحابہ کی طرح نہیں بلکہ صحابہ میں ایک اونچا مقام جو فقہا کو ملتا ہے، یعنی عام نارمل صحابی بھی نہیں ہے بلکہ فقیہ صحابی ہیں. تو خود اہل بیت کی اس بارے میں گواہی موجود ہے. اس لیے کسی بھی صحابی کا انکار کرنا اور ان کو صحابی کی فہرست سے باہر نکال دینا یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اس بارے میں حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کا بڑا اچھا بیان سامنے آیا تھا کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں. دوسرے اگر آپ کی بات نہیں مانتے تو چھوڑ دیں ان کو اپنے حال پہ، وہ قیامت میں جواب دیں گے. ملک میں تخریب کاری نہ کریں لیکن اپنے عقیدے کو مضبوطی سے تھامیں کہ ہم کسی صحابی کا انکار نہیں کرتے، اور کسی بھی صحابی کو کوئی شخص جو ہے اگر معاذ اللہ نقل کفر کافر سمجھتا ہے تو ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے. باقی کسی مسلک کا نام لے کے اس کو کافر قرار دینا کہ فلاں مسلک کافر ہے، یہ اس لیے مشکل کام ہے کہ آج کل ہر مسلک میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو کوئی ایک عقیدہ سب پہ تھوپا نہیں جا سکتا. ہر طرح کے لوگ معتدل بھی ہوتے ہیں، متشدد بھی ہوتے ہیں. تو اصولی بات کی جائے گی کہ صحابہ کو کافر کہنے والا ہم اس کو قطعاً مسلمان نہیں سمجھتے. باقی کون کہتا ہے کون نہیں کہتا یہ ان کا ہیڈ ایک ہے، یہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں ہے. ہم ملک میں تخریب کاری اور نفرت آمیز تقریروں کو ہم اچھا نہیں سمجھتے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ سنا گیا، کوئی کہتا ہے زندگی تھوڑی ہے قیمتی بناؤ، اللہ کو راضی کرو. کوئی کہتا ہے اور زندگی تھوڑی ہے یاشی کرو. عوام سیدھے سادھے لوگ جو ہوتے ہیں ان پڑھ، وہ کہتے ہیں یاشی کرو. یہ جو زیادہ دنیا کے اعتبار سے پڑھ لکھ جاتے ہیں یہ کہتے ہیں انجوائے کرو. یہ کیا کہتے ہیں؟ انجوائے کرو. کیا ہے یاشی کرنی ہے؟ کبھی پیٹ میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی آنکھ میں درد، کبھی کان میں درد، کبھی پھوڑا، کبھی پھنسی، کبھی نزلہ، کبھی زکام، کبھی بخار، بیٹا بیمار، بیوی بیمار، ماں بیمار، کبھی باپ مر گیا، ماں مر گئی. یہ کیا ہے یاشی ہے؟ کیا ہے یاشی ہے؟ یاشی جنت میں ہے. یاشی کہاں ہے؟ جنت میں، جہاں دودھ کی نہریں، جہاں شہد کی نہریں، جہاں شراب کی نہریں، جہاں پانی کی نہریں، جہاں سونے چاندی کے محلات، جہاں سونے چاندی کے محلات، 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، گارا مشک کا، گھاس زعفران کی، اور کنکر موتی اور یاقوت ہوں گے. اور اس محل کو بنانے والے مستری نہیں ہوں گے، اس محل کو بنانے والا خود اللہ ہوگا. جہاں 4 اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں. وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور اس سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. اور اللہ فرمائیں گے اے جنتیوں، وہ کہیں گے لبیک و سعدیک، ہم حاضر ہماری سعادت کے، اللہ ہمیں پکارے. اللہ فرمائیں گے حل رضیتم، اور راضی ہو گئے، راضی ہو گئے. وہ کہیں گے اللہ اب بھی راضی نہ ہو تو کب ہوں، تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا. اللہ فرمائیں گے جو دیا ہے اس سے بہتر دوں. کہ اللہ وہ کیا ہے؟ چہرے چمک گئے، جہنم سے بچ گئے، اب کیا باقی رہا؟ اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. کیا مزے کی زندگی آنے والی ہے. ساری دنیا کے انسان موجود ہوں گے، ساری دنیا کے حکمران، رشتہ دار، خاندان، انبیاء، صحابہ، تابعین، اولیاء سب موجود ہوں گے، اور نام لے کے کہا جائے گا او فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے آج کامیاب ہو گیا. اور ایسی کامیابی کہ اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ میری امت کا مفلس، فقیر، کنگال. صحابہ نے عرض کیا حضور جس کے پاس دراہیم نہیں، دنانیر نہیں، پیسے نہیں، یہ مفلس ہے؟ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا،
بہت سی نمازیں لے کر آئے گا، بہت سے روزے لے کر آئے گا، بہت سے صدقے لے کر آئے گا، بہت سی نیکیاں خیر کے کام کر کے آئے گا، لیکن کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی کو گالی دی، کسی کو ناحق مارا، کسی کا مال دبایا، حق دبایا، تو اللہ پاک اس کی نیکیاں لوگوں میں تقسیم فرمائیں گے۔ گالی کے بدلے نیکیاں، غیبت کے بدلے نیکیاں، ناحق مارنے کے بدلے نیکیاں، کسی کا پیسہ دبایا اس کے بدلے نیکیاں۔ اب نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، لوگ ابھی اور کھڑے، تو پھر لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ رکھے جائیں گے، اور پھر حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے، یہ میری امت کا مفلس ہے۔ بہت سی نیکیاں ہیں، بہت سے خیر کے کام ہیں، لیکن کیا ہے؟ غیبت، چغلی، ظلم، کسی کو ناحق مارا، کسی پر بہتان باندھا، کسی کو گالی دے دی۔ ایسی باتوں میں لوگ کسی کو پاگل کہہ دیتے ہیں، پاگل ہے، بے وقوف ہے، کم بخت ہے۔ آپ اپنے ملازم کو بھی گالی نہیں دے سکتے، آپ ملازم کو فارغ کر سکتے ہو کام سے، گالی نہیں دے سکتے۔ اگر آپ نے گالی دی تو آپ کی نیکیاں وہ لے جائے گا، آپ کے پاس نیکیاں نہیں تو اس کے گناہ آپ کے سر پہ آئیں گے۔ بالٹی میں سوراخ ہے تو اس کو ٹیوبویل کے نیچے بھی رکھو، نہیں بھرے گی نا، سوراخ ہے۔ تو آج ہمارے کیا ہے؟ سوراخ۔ ایک آدمی پیسے کما رہا ہے، جیب میں ڈال رہا ہے، اور جیب نیچے سے پھٹی ہوئی ہے اور پیسے گرتے جا رہے ہیں۔ جب ضرورت پڑی اور جیب میں ہاتھ ڈالا تو کچھ بھی نہیں۔ تو ایک طبقہ ہے ماشاءاللہ روزے اور تراویح اور قرآن اور ذکر اور صلاۃ التسبیح اور بہت سے اعمال کر رہے ہیں، لیکن غیبت، چغلی، کسی کو ناحق مارا، کسی کو گالی دے دی، تو نیکیاں ضائع ہو رہی۔ اس لیے بھائی کوشش کریں، اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے نا؟ سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب یہ حدیث آپ نے سنی ہے، یہ حدیث آپ دوسروں کو سناؤ، یہ حدیث آپ گھر جا کے سناؤ، دوستوں کو سناؤ، جہاں آپ بیٹھتے ہو وہاں بیٹھ کر یہ حدیث سناؤ۔ یہ بات آپ نے سنی، یہ بات آگے پہنچاؤ۔ صحابہ کے زمانے میں کیا تھا؟ ہر صحابی دین سیکھنے والا تھا اور دین پر عمل کرنے والا تھا اور دین کو آگے پھیلانے والا تھا۔ ہر صحابی متعلم بھی تھا، معلم بھی تھا۔ یہ نہیں کہ یہ اساتذہ ہیں، یہ طلبہ ہیں، ایسی تقسیم نہیں ہے۔ ہر ایک سیکھنے والا بھی ہے اور آگے سکھانے والا بھی ہے۔ ہم سب سیکھنے والے ہیں، اور جو سیکھ لیا اس کو آگے سکھاؤ۔ متعلم بھی بنے اور معلم بھی بنے، جو سیکھ لیا آگے سکھاؤ بھائی، ٹھیک ہے نا؟ ابھی حدیث آپ کم از کم 3 آدمیوں کو جا کے سناؤ، 5 کو سناؤ، 10 کو سناؤ، کم از کم 3 کو سناؤ جا کے۔ اللہ عمل کی توفیق۔ اگر ایک ہم کام کریں تو ہر انسان میں اچھائیاں بھی ہیں اور کیا ہیں؟ برائیاں بھی، ہر انسان۔ اگر ایک کام ہم کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی سے برائیاں نکلنی شروع ہو جائیں گی۔ ہماری زندگی سے برائیاں ایک دم نہیں نکلیں گی، ایک دم لیکن نکلنا شروع ہو جائیں گی اگر ایک کام کرنا شروع کریں۔ وہ کام کیا ہے؟ روزانہ 5 منٹ نکالو، 10 منٹ نکالو، 5 منٹ نکالو، شام کو، رات کو سونے سے پہلے اکیلے بیٹھو اور رات کو بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرو۔ اپنا کیا کرو بھائی؟ محاسبہ کرو۔ آج سارا دن میں نے کیا صحیح کام کیا، کیا غلط کام کیا، کیا صحیح بولا، کیا غلط بولا، کیا صحیح دیکھا، کیا غلط دیکھا، کیا صحیح سنا، کیا غلط سنا۔ آج میں نے سارا دن
کیا کیا غلط کام کیا، کیا کہ میرے سے غلطی ہو گئی. غلطیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ وہ تو ہوتی ہے. یہ غیبت ہو جاتی ہے، چغلی ہو جاتی ہے، کہ کسی کو آدمی کہہ دیتا ہے تو نہ ہو گیا کہہ دیتا ہے. بھائی یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی نا، وہ فلاں میرا کھڑا جائے گا. ٹھیک نا؟ یہ کہہ دیتے نا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، حضرت صفیہ کا قد تھا چھوٹا، حضرت صفیہ کا قد چھوٹا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں کہہ دیا انہا قصیرہ، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. یہ تو کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے ایسا جملہ بولا ہے اگر یہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو کڑوا ہو. ایسا جملہ بولا. آدمی باتوں باتوں میں ایسی بات کہہ دیتا ہے جو بہت غلط بات ہوتی ہے، اسے نہیں کہنی چاہیے. کسی پہ طنز کر دیتے، کسی کا مذاق اڑا دیتے. صاف قرآن میں آتا ہے اے ایمان والو کسی کا مذاق نہ اڑائے، کسی کو حقیر سمجھتے، تکبر کا بول دیتے. میں اگر ہم روزانہ 10 منٹ رات کو سونے سے پہلے بیٹھ کر اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنی غلطیاں جمع کریں، آج میرے سے کیا کیا غلطی ہوئی، اور پھر نیت کریں کہ میں نے اس غلطی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے، تو روزانہ کچھ غلطیاں نکلنی شروع ہو جائیں گی. روزانہ کچھ غلطیاں نکلنی شروع ہو جائیں گی. 1 مہینے میں کئی غلطیاں نکل جائیں گی، 2 مہینے میں کئی غلطیاں نکل جائیں گی، 1 سال میں کتنی غلطیاں نکل جائیں گی. دنیا کا سب سے آسان کام ہے کسی کی غلطی پکڑنا، اور سب سے مشکل کام ہے اپنی غلطی پکڑنا. اپنی غلطی پکڑنا، اپنی غلطی کو پکڑے ہم، کہاں غلط کر رہے ہیں ہم. آج چیزیں دیکھو، ساری زندگی کبھی نماز نہیں پڑھتا، ساری زندگی جو ہے وہ اسی میں نظر نہیں آتا، ساری زندگی گانے سنتا ہے، ساری زندگی گالی دیتا ہے، ساری زندگی جھوٹ بول رہا ہے. اس کے سامنے گدھے کا گوشت رکھو، آئے گا؟ وہ آئے گا؟ نہیں کھائے گا. کیوں؟ کیا کہے گا؟ یہ کیا ہے؟ حرام ہے. تو جھوٹ بولنا کیا ہے؟ گالی دینا، غیبت کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا، تکبر کرنا، غلط دیکھنا. موبائل کے 70, 80, 90% لوگ غلط دیکھتے ہیں. ایک آدمی ساری زندگی شراب پیتا ہے، 40 سال سے شراب پی رہا ہے، اس کے سامنے کوئی سور کا گوشت رکھے کبھی نہیں کھائے گا، کتے کا گوشت رکھے کبھی نہیں کھائے گا، گدھے کا گوشت رکھے کبھی نہیں کھائے گا. کیا کہے گا؟ حرام ہے. تو شراب کیا ہے؟ آدمی جس گناہ کو کرتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے دل سے اس گناہ کی قباحت ختم ہو جاتی ہے، اس کی برائی کا احساس، اس کے حرام ہونے کا احساس. چور ہے نا، چوری کرتا ہے، ایسا کون سا ہے اس کے پاس؟ چوری کا ہے. اور گوشت کون سا تلاش کرے گا؟ حلال کا. چوری کے پیسے جو حرام کا پیسہ ہے اس سے بھی گوشت کون سا تلاش کرے گا؟ حلال کا. حرام کام نہیں کرنا چاہیے، یہ آدمی کو پتہ ہے، لیکن کیا کیا حرام ہے، یہ احساس ختم ہو گیا.
جس گناہ کو آدمی 10 سال سے کر رہا ہے، 20 سال سے کر رہا ہے، گناہ کبھی جا رہا ہے، اس کو احساس ہی ختم ہو گیا. کیا کیا غلط چیزیں ہیں پتا کرو میرے بھائیو، کیا کیا حرام کے درجے کی چیزیں ہیں پتا کرو میرے بھائی. حرام سے بچیں، حرام سے کیا کریں. دیکھو نا یہ کتنے ساتھی بیٹھے ہوئے 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 30 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن داڑھی مڑا رہے ہیں. داڑھی کیا کر رہے ہیں؟ کیوں مڑا رہے ہیں؟ ان کو احساس ختم ہو گیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ میں کیا کر رہا ہوں، حرام کام کر رہا ہوں. جیسے چور حرام کے پیسوں سے حلال کا گوشت خرید، حرام کا وہ کتے کا گوشت نہیں کھاتا ہے، لیکن چوری کر رہا ہے، کیونکہ 10 سال سے چوری کر رہا ہے، تو چوری کے گناہ کا احساس اس کے اندر سے کیا ہو گیا. ابھی جو داڑھی مڑا رہے ہیں ان کے اندر سے احساس کیا ہو گیا. یہ جو اکثریت جو بیٹھی ہوئی ہے اس وقت، اکثر جو بیٹھی ہوئی ہے بغیر ٹوپی کے بیٹھی ہوئی ہے، یہ کسی شادی میں آئے ہیں یا مسجد میں آئے ہیں؟ کیوں بھائی؟ یہ کسی فنکشن میں آئے کہ نماز پڑھنے آئے ہیں؟ بغیر ٹوپی کے کیوں آئے؟ ٹھیک ہے، ٹوپی پہننا کوئی فرض نہیں ہے، ٹوپی پہننا کوئی واجب نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نبی کو پسند ہے. اللہ کے نبی کو، ابا جی کو چائے پسند ہے، اب ابا جی سے کہتے ہیں ابا جی چائے پینا کو فرض ہے، لسی پلاؤ. ابا جی کو چائے پلاؤ گے کہ لسی پلاؤ گے؟ جو ابا جی کو پسند ہے، تو اما جی کو، اللہ کے نبی کو ٹوپی کے ساتھ رہنا پسند ہے کہ ٹوپی کے بغیر پسند ہے؟ اور اللہ کے نبی کو کیا پسند ہے؟ ٹوپی پسند ہے نا، ٹوپی کیوں نہیں پہنتے؟ احساس ختم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ ہمیشہ ٹوپی پہنتے، اور صرف ٹوپی نہیں، پگڑی، پگڑی آپ کی دائمی سنت میں سے. آدمی جس عمل کو چھوڑتا رہتا ہے نا اس میں احساس ختم ہو جاتا ہے. اچھا اب مسئلہ کہ جو بات کرتا ہے وہ کیا ہے، آج نشانہ بن جاتا ہے. جو کہتے ہیں مولوی صاحب سخت بات ہے، میرے بھائیو دیکھو اپنی غلطیاں پکڑے، اپنی کیا پکڑے؟ غلطیاں پکڑے، اپنی زندگی سے غلطیاں نکالیں، اپنی زندگی میں اچھائیاں لے کر آئیں. 10 منٹ اپنا محاسبہ کر لو، چلو 5 منٹ اپنا محاسبہ کر لو. کبھی کسی اللہ والے سے بیٹھ کر پوچھو یار میری زندگی میں کیا کیا غلط چیزیں مجھے بتاؤ، ان کو نوٹ کر لو، اور پھر اپنی زندگی سے غلط چیزیں نکالنا شروع کرو. ایک نکل گئی، دوسری نکل گئی، تیسری نکل گئی، چوتھی نکل گئی، تو 1 سال 2 سال 3 سال زندگی سے غلطیاں نکل جائیں گی. تو کون کون کوشش کرے گا بھائی؟ دو باتیں بیان کی آج. اتنی پہلی بات حدیث سنائی، جو 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لے گا، 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لے گا، 5 نماز مسجد میں جماعت سے تکبیر اولیٰ سے، اللہ پاک اسے 2 پروانے عطا فرمائیں گے، ایک جہنم سے چھٹکارا اور ایک نفاق سے. اگر کسی نے ہمت کر کے 40 دن تکبیر اولیٰ سے مسلسل 5 نمازیں پڑھ لی، کیا ہے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنا اس کا مزاج بن جائے گا، اس کی طبیعت بن جائے گی،
اس کی زندگی کے رخ صحیح ہو جائے گا، وقت کی پابندی آ جائے گی، عمل کا اہتمام آ جائے گا، اس کی زندگی سے سستی نکل جائے گی۔ سستی دیکھو، اگر آپ کی ٹرین 4 بجے اور آپ پہنچے 4:01 پہ، کتنا لیٹ ہوئے؟ 1 منٹ، اور نقصان کتنا ہوا؟ نقصان ٹرین نکل گئی۔ یہ نہیں کہنا کہ جی 1 منٹ کی کیا ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ کسی کی پھانسی ہے صبح 5 بجے، کسی کی پھانسی ہے صبح 5 بجے، اب اس کے آرڈر کینسل ہو گئے پھانسی کے۔ اب جو بندہ اطلاع لے کر پہنچا ہے کہ پھانسی کے آرڈر کینسل ہو گئے، وہ 1 منٹ لیٹ ہو گیا، کتنا لیٹ ہوا؟ اور 1 منٹ لیٹ ہونے سے نقصان کتنا ہوا؟ بندے کی جان، 1 منٹ کا یہ نقصان ہوتا ہے۔ یہ جو 40 دن تکبیر سے نماز پڑھنا ہے نا، یہ بندے کی زندگی سے سستی کو ختم کرنا ہے، سستی لانا ہے، اہتمام لانا ہے، وقت کی پابندی لانا ہے، عمل کا شوق لانا ہے۔ یہ سارا مجمع نیت کرے کہ ہمت کر کے 40 دن مسلسل تکبیر سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پکا عزم کس کا ہے؟ پکا عزم برکت کے لیے نہیں، پکا عزم۔ کب سے شروع کریں گے بھائی؟ کب سے؟ ابھی جمعے سے۔ اگر آج سے شروع کر لیں، آج کیا تاریخ ہے؟ محرم اور سفر کی 10 تاریخ کو 40 نمازی کیا ہو جائے گی؟ 40 دن کریں گے نا انشاءاللہ۔ پکا عزم رکھنا ہے، گڑبڑ نہیں کر، گڑبڑ شیطان نے بھی زور لگا، مقابلہ کس سے؟ اس نے عین ٹائم پہ کوئی کام ڈال دینا، پکے رہنا ہے۔ یہ سارے فجر میں کہاں ہوں گے؟ زور میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں۔ اگر آپ بازار میں ہیں تو بازار کی مسجد میں پڑھیں، کہیں گئے ہوئے تو وہاں کی جو مسجد ہے وہاں پڑھیں، لیکن 40 دن مسلسل تکبیر سے نماز پڑھنا، ایک بات۔ دوسری بات کیا کی؟ دیکھو، ہر انسان کی زندگی میں غلطیاں ہوتی ہیں، کمیاں ہوتی ہیں، اپنی زندگی سے غلطیاں نکالو۔ اس کے لیے کیا کرو؟ 10 منٹ کیا کر لو، چلو 5 منٹ روزانہ کیا کر لو، محاسبہ، اپنا محاسبہ خود کرو۔ اپنے آپ سے پوچھو آج تم نے کیا کیا غلط بولا ہے، کیا غلط دیکھا ہے، کیا غلط سنا ہے، صبح سے شام تک کیا کیا ہے، کیا کیا تیری زندگی میں غلطیاں ہیں۔ ایک ایک غلطی کو پکڑ کے نکالنا شروع کرو، اپنی زندگی سے غلطیاں نکالنا شروع کرو۔ روز 1-2 غلطیاں نکلیں گی، روز 1-2 غلطیاں زندگی سے نکلتی جائیں گی، 1 مہینے میں 2 مہینے میں یہ غلطیاں نکل جائیں گی۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جس کی نیکیاں بڑھ گئیں تو کیا ہو گیا؟ امن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، یہ کون ہے؟ کامیاب۔ تو سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ جو کچھ سنا نماز کے علاوہ مسجد کو وقت دے، نماز کے علاوہ مسجد کو وقت دے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، چلو 1 گھنٹہ، چلو آدھ گھنٹہ، کچھ وقت مسجد کو دیں بھائی۔ ہر مسلمان مسجد کو وقت دے، مسجد بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں، مسجد بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، مسجد میں دین کے مسئلے کو سکھائیں، ایمان کی مجلسوں میں بیٹھیں، ایمان کے حلقوں میں ایمان کی مجلسوں میں بیٹھے، ایمان کے حلقوں میں بیٹھے۔ مسجد آ کر ہمیں خوشی محسوس ہو، ہم اللہ کے گھر آ گئے۔ کوئی کسی بڑے آدمی کے گھر جاتا ہے، کسی وزیر اعظم کے گھر جاتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ میں وزیر اعظم کے گھر گیا تھا، اس کی کیا حیثیت ہے بیچارے کی؟ یہ مسجد اللہ کا گھر، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، یہ مسجد اس اللہ کا گھر ہے۔ اس مسجد میں آنے سے ہمیں کیا ہو؟ خوشی محسوس ہو۔ مسجد میں آئے، ہم خوشی آئیں، شوق سے آئیں۔ صحابہ جب مسجد کی طرف آتے تھے تو قدم چھوٹے چھوٹے اٹھاتے تھے تاکہ ہماری نیکیاں زیادہ ہو جائیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، حضور مجھے اجازت دیں، میں گھر مسجد کے قریب بنا لوں، میرا گھر مسجد سے دور ہے، مجھے اجازت دیں میں گھر مسجد کے قریب بنا لوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جتنا تم دور سے آؤ گے تمہیں ہر قدم پہ نیکی ملے گی۔ شوق ہو، ہر مسلمان کو مسجد جانے کا شوق ہو، فجر میں جا رہے ہیں، ظہر میں جا رہے ہیں، عصر میں جا رہے ہیں، مغرب میں جا رہے ہیں، عشاء میں جا رہے ہیں،
مسجد جا رہے ہیں، مسجد سے آ رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، مسجد سے آ رہے ہیں۔ یہ مسجد صرف جمعے کے لیے نہیں ہے، یہ مسجد صرف جمعے کے لیے نہیں ہے، یہ مسجد یہ صرف 5 نمازوں کے لیے بھی نہیں ہے، یہ صرف 5 نمازوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ جمعہ بھی مسجد میں، 5 نمازیں بھی مسجد میں، اور اس کے علاوہ بھی مسجد کو وقت دو۔ مسجد میں قرآن کی تلاوت کریں، مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، مسجد میں نوافل پڑھیں، مسجد میں ایمان کی مجلسیں ہوں، دین کے مسائل کو سیکھنا سکھانا ہو، دین کے مسائل کو سیکھنا سکھانا ہو، ہماری مسجدوں میں مشورہ ہو، جیسے اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کے احکام زندہ ہوں، اللہ کا کلمہ ساری دنیا میں بلند ہو، جماعتیں روانہ ہو رہی ہوں، جماعتیں اللہ کے راستے سے واپس آ رہی ہوں، ان کے حالات سنے جا رہے ہوں، آنے والوں کی خدمت ہو رہی ہو، آنے والوں کا استقبال ہو رہا ہو، یہ مسجد اس کے لیے ہے۔ اب یہ کتنا بڑا طبقہ اس میں بیٹھا ہوا ہے کہ جمعے کی نماز میں جو مسجد میں کب آتا ہے، کب آتا ہے؟ بولو تو صحیح بھائی، یہ صرف جمعے میں آتا ہے۔ یہ بہت ساری جمعہ پارٹیاں بیٹھی ہوئی، کون سی پارٹی؟ ایک ہوتی ہے جمعہ پارٹی جو صرف مسجد جمعے کے دن مسجد میں نظر آتی ہے۔ ابھی یہ بہت سارے جمعہ پڑھ کے جائیں گے اور اس نیت سے جائیں گے کہ اگلا جمعہ پھر پڑھنا ہے۔ ان کی نیت ہی نہیں کہ مجھے عصر میں آنا ہے، ان کی نیت ہی نہیں کہ مجھے مغرب میں آنا ہے، ان کی نیت ہی نہیں کہ مجھے عشاء میں آنا ہے، ان کی نیت ہی نہیں کہ مجھے فجر میں آنا ہے۔ انہیں کوئی ندامت نہیں کہ میں فجر میں مسجد میں نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بے چینی نہیں۔ جب ایمان مضبوط ہوگا، جب اللہ سے تعلق اور محبت ہو، پھر اللہ کے گھر سے بھی محبت ہو، پھر مسجد میں اس کا دل لگے گا، مسجد میں آنے سے اسے خوشی محسوس ہوگی، اسے انبساط، فرحت، سرور محسوس ہوگا۔ اگر مسجد میں جس دن نہ آ سکا، اسے بے چینی ہوگی، اسے پریشانی ہوگی، اس کا دل بوجھا بوجھا ہوگا، اس کا چہرہ اترا ہوا ہوگا کہ کیا ہوا، آج میں مسجد نہیں جا سکا، میں مسجد نہیں جا سکا۔ یہ ایمان والے کی نشانی ہے، یہ ایمان والے کی نشانی ہے۔ دیکھو یہ جو گیم کرتے ہیں نا، یہ جو جم جس کو جم جانے کی عادت پڑی ہوئی ہے، جس دن جم نہ جائے اس کا چہرہ اترا ہوتا ہے۔ جس کو بیڈمنٹن کا شوق ہے، جس دن نہ جائے اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ ہمارا دل مسجد میں اٹکے، ہمارا دل مسجد میں اٹکے، مسلمان کا دل مسجد میں اٹکے۔ 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ ملے گا، اس میں سے کون ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا۔ آپ نے فرمایا ہر محلے میں مسجد بناؤ اور مسجدوں کو صاف رکھو، حدیث میں آتا ہے مسجدوں کو صاف رکھو، مسجدوں میں خوشبو لگاؤ، مسجدوں میں خوشبو لگاؤ، مسجدوں کی صفائی کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی، ایک عورت بڑھیا، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، وہ فوت ہو گئی۔ صحابہ نے اللہ کے نبی کو نہیں بتایا، اس کا جنازہ ہوا، دفنا دیا۔ آپ نے پوچھا، بتایا کہ جی وہ تو فوت ہو گئی۔ میں تو مجھے کیوں نہیں بتایا یار، میں کہ جب کوئی فوت ہو جایا کرے مجھے بتا دیا کرو، مجھے اطلاع کیا کرو۔ آپ نے پھر اس کا جنازہ پڑھا اور پھر آپ نے فرمایا میں نے اس بڑھیا کو جنت میں دیکھا ہے اس لیے کہ وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ یہ مسجد کی صفائی صرف خادم کے ذمہ نہیں ہے، ہر مسلمان کو شوق ہونا چاہیے کہ میں مسجد کی صفائی کروں، سب کو شوق ہونا چاہیے۔ ایسے وقت میں آؤ جب مسجد میں کوئی نہیں، مسجد کی صفائی کرو، مسجد کے جالے صاف کرو، مسجد کے شیشے صاف کرو، مسجد کی فرش صاف کرو، شوق ہو میں اللہ کے گھر کی صفائی کر رہا ہوں، میں اللہ کے گھر کی صفائی کر رہا ہوں۔ سارے مسئلوں کا حل مسجد کو آباد کرنا ہے، سارے مسئلوں کا حل مسجد کو آباد کرنا ہے۔ ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑنا ہے، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑنا ہے۔ ہر طبقہ، ہمارے ڈاکٹر صاحب کا تعلق مسجد سے ہو، ہمارے وکیل جج صاحب کا تعلق مسجد سے ہو، ہمارے وزیر صاحب کا تعلق مسجد سے ہو۔ ہر مسلمان مسجد سے جڑے، مسجد میں اعمال کی فضا ہو، مسجد میں اعمال کا ماحول ہو، مسجد میں دعوت کی فضا ہو، ذکر کی فضا ہو، تلاوت کی فضا ہو، نمازوں کی فضا ہو، دین کے سیکھنے سکھانے کی فضا ہو۔ اس ماحول سے دین کو سیکھنا آسان ہوگا۔ تو جتنا یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے سب نیت کرو روزانہ مسجد کو وقت دینا انشاءاللہ بھائی۔ آواز میں کرنٹ کوئی نہ، یہ سب نے مسجد کو کیا دینا ہے بھائی؟ کب سے دیکھو بات کو ادھر سے سنا ادھر سے نکالا، یہ وقوفی ہے۔ بات کو سنیں، بات کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، بہت ترقی کرے گا وہ آدمی جو دین کی بات کو سنے اور سمجھے اور عمل کرے۔
اور بہت پیچھے رہے گا جو ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دے. عجیب بات، ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابہ موجود تھے، حلقہ لگا ہوا تھا. 3 آدمی مسجد میں داخل ہوئے. ان میں سے ایک داخل ہوا، اس نے حلقہ لگا ہوا دیکھا، وہیں سے باہر نکل گیا. 2 آدمی کھڑے رہے، پھر وہ آگے بڑھے. ایک نے ان میں سے کیا کیا، مسجد حلقہ جو لگا ہوا تھا اس کو حلقے کے بیچ میں کوئی خالی جگہ نظر آئی، وہ گھس گیا اور اس خالی جگہ میں جا کے بیٹھ گیا. اور تیسرے نے کیا کیا، دوسرے نے جو 2 رہ گئے تھے ان میں سے دوسرے نے کیا کیا، وہ سب سے پیچھے بیٹھ گیا شرم کی وجہ سے کہ میں سب کو چھوڑ کے آگے چلا جاؤں. یہ 3 آدمی آئے. ایک نے حلقہ دیکھا، وہیں سے باہر نکل گیا. وہ آدمی آگے بڑھے، ایک آگے گھسا اور حلقے میں جو جگہ خالی تھی وہاں جا کے بیٹھ گیا. ایک پیچھے ہی بیٹھ گیا. جب حلقہ ختم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان تینوں کے بارے میں تمہیں بتاؤں، ان تینوں کو واقعہ بتاؤں، ان تینوں کا بتاؤں. 3 آدمی آئے. ایک آدمی آیا اور اس نے منہ موڑا، اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا، اللہ نے بھی اس سے رخ پھیر لیا. اس کو کوئی رحمت نہیں، کوئی نعمت انعام نہیں ملے گا. اور 2 آدمی ان میں سے ایک آگے گھسا، حلقے میں گھسا، اللہ نے اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا، اس کو اللہ کی رحمت سے حصہ ملا. دوسرے کو شرم آئی کہ میں آگے بڑھوں، وہ پیچھے ہی بیٹھ گیا، اللہ نے بھی اس سے حیا کی، اس کو بھی اپنی رحمت سے نواز دیا. مسجدوں میں آؤ، مسجدوں میں حلقے لگے، مسجدوں کے حلقوں میں بیٹھو. آپ سب دیکھو آپ کا مسجد میں دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے. اگر آپ کا مسجد میں دل لگتا ہے آپ ایمان مبارک، آپ کا ایمان مضبوط ہے. اگر آپ کا مسجد میں دل نہیں لگتا، اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو. مسجدوں کی آبادی تعلیم سے نہیں ہے، مسجدوں کی آبادی ٹائل سے نہیں ہے، مسجدوں کی آبادی فانوس سے نہیں ہے، مسجدوں کی آبادی ان کی چیزوں سے نہیں ہے. مسجدوں کی آبادی اعمال سے ہے. صحابہ کی مسجدیں کچی تھی اور نمازی پکے اور اعمال پکے. آج مسجدیں پکی ہو گئی اور نمازی کیا ہو گئے، اعمال کیا ہو گئے، کچے ہو. جتنے محلے میں مسلمان ہیں، ہر محلے میں ماشاءاللہ مسجد ہے، ہر محلے میں مسلمان ہیں. ہر فرد کا، ہر مسلمان کا مسجد سے تعلق ہو. کوئی 1 گھنٹہ دے، کوئی 2 گھنٹے دے، کوئی 2.5 گھنٹے دے، کوئی آدھ گھنٹہ دے، چلو کم از کم 15 منٹ دینا شروع کرو. بس نماز کے علاوہ ہر وقت مسجد میں 25 30 40 آدمی ہوں گے، ایک ماحول بنا ہوا ہوگا. اس ماحول میں آ کے دین کو سیکھنا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے. اس لیے بھائی دل سے نیت کریں کہ مسجد کو وقت دینا ہے. انشاءاللہ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ مجھے مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ میرا مسجد سے تعلق نصیب فرما، اللہ مجھے مسجد سے محبت نصیب فرما، اللہ مجھے مسجد کی طرف رجوع نصیب فرما. اللہ میں چاہوں نہ چاہوں مجھے مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے دعا مانگیں. اسی بات طے کریں کہ مجھے روزانہ کتنا وقت دینا ہے. طے کریں، یعنی کہ کریں گے، طے کریں، ابھی طے کریں کہ مجھے روزانہ اتنا وقت دینا ہے. ہر ایک اپنی ذات سے طے کرے کہ میں روزانہ 2 گھنٹے مسجد کو دوں گا، چلو 1 گھنٹہ مسجد کو دوں گا، چلو آدھ گھنٹہ مسجد کو دوں گا، چلو ہر نماز سے 15 منٹ پہلے آؤں گا، چلو ہر نماز کے 15 منٹ بعد مسجد بیٹھوں گا. میں کچھ طے کریں اتنا وقت مجھے مسجد کو دینا ہے، مجھے مسجد میں بیٹھنا ہے. میرا جی چاہے نہ چاہے، میری طبیعت مانے نہ مانے، مجھے مسجد کو وقت دینا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے. ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑیں، ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑیں. اپنا سب نظام الاوقات بنائیں، اپنا نظام الاوقات بنائیں. اتنا دیر مجھے مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہے، مسجد میں مجھے اپنا ذکر کرنا ہے، مجھے مسجد میں دین کے مسائل کو سیکھنا ہے، مجھے تعلیم کے حلقے میں بیٹھنا ہے. طے کریں، یہ نہیں کہ کروں گا. اچھا ان باتوں سے انکار نہیں ہے کسی کو. مسجد کو وقت دینا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے، تکبیر اولیٰ سے پڑھنی چاہیے، تکبیر اولیٰ سے پڑھنی چاہیے. یہ اس کا کسی کو انکار نہیں ہے. پتہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ، پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، ذرا میں کیا ہو جاؤں، مول سے ذرا میں سیٹ ہو جاؤں پھر مسجد میں نظر آؤں گا،
ذرا گھر سیٹ ہو جائے، ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے، ذرا بچے سیٹ ہو جائیں، ذرا بچے بڑے ہو جائیں، ذرا بچوں کی شادیاں ہو جائیں، ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، پھر دیکھو مسجد ہی مسجد ہے، پھر اللہ ہے، پھر قرآن ہی ہے، پھر نماز ہی ہے، ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، 10 سال 20 سال سے جملہ بول رہا ہے، ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، اور اتنے میں خبر آتی ہے کہ فوت ہو گئے، پھر غسل ہوا اور کفن ہوا اور جنازہ ہوا اور قبر میں اتارا، اور قبر پہ آواز آئی، کسی نے کہا ان کے کفن کی گریں کھول دو، ان کے کفن کی گریں کھول دو اور ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو، اور کہتے نہیں تھوڑا سا اور ادھر کرو، پھر کہتے ہاں یہ سیٹ ہو گئے، ان پر مٹی ڈال دو، ان پر مٹی ڈال دو۔ 10 سال سے جملہ بول رہا تھا ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، تو کہاں جا کے سیٹ ہوا؟ قبر میں، اور ایسا سیٹ ہوا کہ اس پر کیا ڈال دی؟ مٹی ڈال دی۔ کس نے ڈالی؟ اس کے بیٹوں نے، اس کے بھائیوں نے، اس کے پڑوسیوں نے، اور اس کے نوکروں نے، اس کے ملازموں نے، اور اپنے ہاتھ بھی کہاں جھاڑے؟ اس کی قبر پہ جھاڑے۔ کام نہیں ختم ہوتے آدمی ختم ہو جاتا ہے، کام نہیں ختم ہوتے آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھائیو، اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو وقت دینے کا تصور ذہن سے ختم ہو گیا ہے۔ آج لوگوں کے ذہنوں میں مسجد صرف نماز کے لیے رہ گئی، اور ایک طبقہ نماز کے لیے بھی نہیں آتا۔ یہ سارا یہ جتنا بھی مجمع بیٹھا ہوا ہے، گنتی کے لوگ ہوں گے جو اس محلے کے باہر کے ہیں، ورنہ یہ سارا اس محلے کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ سارا اس محلے کا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ یہ پورا ہفتہ کیوں نہیں نظر آتے؟ یہ اللہ کی نعمتوں کو ہفتے بعد استعمال کرتے ہیں، یہ آنکھوں کو ہفتے بعد استعمال کرتے ہیں، یہ ہاتھوں کو ہفتے بعد استعمال کرتے ہیں، یہ عقل کو ہفتے بعد استعمال کرتے ہیں، یہ کھانا ہفتے بعد کھاتے ہیں، یہ پانی ہفتے بعد پیتے ہیں، یہ زبان ہفتے بعد استعمال کرتے ہیں، ان کا دل ہفتے بعد کام کرتا ہے، ہفتے بعد یہ سوتے ہیں، ہفتے بعد یہ بیدار ہوتے ہیں۔ یہ سارا سال ہر آن ہر گھڑی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ کے گھر میں ہفتے بعد آتے ہیں۔ یہ مسجد جمعے کے لیے نہیں ہے، یہ مسجد 5 نمازوں کے لیے، اور صرف 5 نمازوں کے لیے نہیں ہے۔ نماز کے علاوہ مسجد کو وقت دیں، نماز کے علاوہ مسجد کو وقت دیں۔ اگر یہ باتیں بری لگ رہی، اگر یہ باتیں بری لگ رہی، اگر یہ باتیں سخت لگ رہی، میرے بھائیوں، قبر کی کڑواہٹ بڑی سخت ہوگی، قیامت کی سختیاں بڑی سخت ہوں گی، آخرت کی کڑواہٹ بڑی سخت ہوگی۔ آج تک ہم نے مسجد کو وقت نہیں دیا، اس پر اللہ سے معافی مانگیں، اس پر استغفار کریں۔ بہت غفلت ہوئی، بہت بڑا نقصان ہوا، بہت بڑا ہم سے قصور ہوا، ہم نے مسجد کو وقت نہیں دیا۔ آئندہ کے لیے نیت کر لیں، انشاءاللہ مسجد کو وقت دیں گے، زور سے انشاءاللہ بھائی۔ کب سے بھائی؟ ہاں، طے کریں اتنا وقت مسجد کو دینا ہے، اتنا وقت مسجد کو دینا ہے۔ دوسروں کو مسجد سے جوڑیں، اللہ سے دعا مانگیں، اے اللہ مجھے مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ میرا مسجد سے دل لگا دے، مسجد کی محبت مجھے نصیب فرما دے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔